آج اسد عباس کی موت کے بارے میں سن کر اور اس کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو مجھے جون ایلیے کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بالآخر مر جائیں گے۔ یہ حیات بہت مختصر سی ہے، لیکن اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد اس لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی بھی آپ کو بتا سکوں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی سنا سکوں۔ بے حسی یہ ہے کہ ایک وہ شخص جسے ستارے امتیاز سے نوازا گیا، لکس ایوارڈ جس نے جیتا، جس نے کوک اسٹوڈیو سیزن 6 کدیا میں ساول یاروے گانا گایا۔ گو کہ اگر ہم نہیں سنتے نہ سنیں، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ دنیا جو اسے سنتی تھی، جس نے اسے اتنی عزت سے نوازا، 10 ملین کا انعام دیا گیا، مرسیڈیز جیتی، لیکن پھر وہ ایک بیماری، ایک عارضے میں مبتلا ہوا تو وہ تمام لوگ، جب وہ شہرت کی بلندیوں پہ تھا تو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، اسے داد دی، اسے سراہا، اسے چینل پہ بلایا، لیکن جب اس کے برے دن شروع ہوئے تو تمام اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہا، کڈنی فیلئر میں مبتلا رہا اور لوگوں سے گزارش کرتا رہا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں، امریکہ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا جائے۔ غالباً 10 کروڑ کا خرچہ بتایا جا رہا تھا، لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ ہمارے ہاں اتنے مخیر حضرات موجود ہیں جو 10 کروڑ کے اعلیٰ اور عمدہ نسل کے گھوڑے پالتے ہیں۔ یہاں اپنے سیاسی لیڈران کو خوش کرنے کے لیے 50 کروڑ کا ایک جلسے پہ خرچ آ جاتا ہے، لیکن بے حسی کی تصویر بنا معاشرہ اس کی بیماری کو دیکھتا رہا، سنتا رہا اور اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تمام اثر و رسوخ والی شخصیات تھیں ان سے رابطہ کیا، لیکن اس کی داد رسی نہیں کی۔ اور دوسرا بہت بڑا پیغام اس موت سے بھی ہے، آخر ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دنیا کی چاکا چوند چاندنی 4 دن کی ہے اور اس کے بعد ہمارے رب اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم نے جواب دینا ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اے انسان، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ دیکھ سکے کون ہے جو صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری طرح کا لڑکا تھا، 16 سال کی عمر میں عزتوں کی شہرتوں کی بلندی پہ پہنچ گیا۔ کتنا کچھ جو ہم خواب سمجھتے ہیں، کتنے لوگ وہ اللہ نے اسے عطا کر دیا تھا، لیکن پھر وقت نے کیسی چال چلی۔ وہ سارا جو خود اس نے جیتا تھا، جو ایوارڈ اس نے جیتے، مرسیڈیز جیتی، جو کیش پرائز جیتے تھے، وہ سب اس کی بیماری پر خرچ ہو گئے اور آخرکار وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ لوگ جو تمہاری خوشی بنے ہوئے ہیں دراصل تمہارا غم ہے، انہی کی وجہ سے اب ہم غموں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہی کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کامیابیوں کے پیچھے ایک ریس میں بھاگتی ہوئی گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ میرے مالک نے مجھے خلق کیوں کیا تھا، میری دنیا میں آمد کس لیے تھی، آمد برائے بندگی، بے بندگی، شرمندگی۔ میں دنیا میں کس کے لیے آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، اور زندگی کس طرح اپنی نظر بدلتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی لمحے میں ہیرو اگلے ہی لمحے زیرو کر دیتی ہے۔ اسد عباس تو چلا گیا، لیکن پیچھے والوں کے لیے عبرت کی بہت بڑی دردناک داستان چھوڑ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو جس سے دفنایا گیا اس کی قبر کے پاس ہی کھڑے تھے ایک نوجوان اور بھی کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اگر یہ اٹھ جائے تو تمہارے خیال میں کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو فوراً مسجد میں جائے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ سے رجوع کرے گا، توبہ طائب ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بیٹا، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کے پاس تو مہلت نہیں ہے، البتہ تم یہ کام ضرور کر لینا۔ اب وہ صرف بے حسی کی تصویر ایک خاک کی ڈھیری ہے اور ایک سوالیہ نشان ہماری ذات پر بھی ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی 4 پھول لائے کیوں، کوئی لا کے چادر چڑھائے کیوں، کہ میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، اب سوائے بے کسی کے مزار کے کچھ نہیں۔
یہ دنیا عارضی ہے، خدا کے لیے اپنے رب سے رجوع کرے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے، تجھے میری طرف آنے سے کس بات نے غافل کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔